ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الطيب سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي له الفداء. أما بعد فقد قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پہلے تو میں بارگاہ رب العزت میں شکر گزار ہوں کہ ذکر حسین کے صدقے میں ایک بار پھر آپ کی زیارت ہو رہی ہے. یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے. دو مناسبتیں ہیں. ایک تو شب جمعہ ہے، یہ بہت بڑی مناسبت ہے کیونکہ ہر ہفتے آتی ہے، لہذا قدر نہیں ہوتی. بہت بڑا دن ہے یہ، یعنی بڑی شب ہے، کیونکہ اس کے بعد جمعہ آنے والا ہوتا ہے اور یہ عبادت کی شب ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ نجف وغیرہ جو ہم لوگوں کا علمی مرکز رہا ہے، نجف چونکہ حوزہ جو ہے زمانے کے اعتبار سے اس کی مرکزیت چینج ہوتی رہی ہے. ایک زمانے میں مثلا حلہ تھا، اور اس کے بعد سے پھر نجف یا لبنان کا علاقہ تھا. اس کے بعد اب مثلا قم کو مانا جاتا ہے، جہاں مجتہدین علماء بزرگان وہ پرورش پاتے ہیں، شاگردوں کی تربیت ہوتی ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں. اور ہم لوگ تو خیر سامنے آنے والے لوگ ہیں، چہرہ ہم لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن اصلی جو مجاہد ہیں، سپاہی ہیں، وہ بزرگ علماء ہیں جو اپنے مرکز میں بیٹھے ہوئے کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں، اور نہ تفریح سے مطلب ہے، نہ کسی بازار سے مطلب ہے ان کو. اور جو دنیا میں اعتراضات ہمارے مذہب پر ہوتے ہیں اس کا جواب وہ لکھتے ہیں، وہ اور اس سے تھوڑا بہت چھن کے، تھوڑا بہت آلودہ ہو کے وہ مل جاتا ہے. تو یہ اگر بزرگان نہ ہوں تو سچائی یہ ہے کہ صحیح نماز بھی ہمارے پاس نہ ہوگی. آپ یقین کریں، بہت بڑی نعمت ہے علماء. اور ان لوگوں کا طریقہ یہ رہا ہے شب جمعہ کے لیے کہ نجف کے علماء اور دیگر علماء کا بھی ظاہراً ایسے ہی تھا کہ جب جمعرات یعنی آج کا دن جو گزر گیا جب آتا تھا تو بہت سے علماء اس دن کلاس نہیں لیتے تھے، اور رسمی کتابیں جو روزانہ ہفتے بھر پڑھائی جاتی وہ نہیں پڑھاتے تھے، چینج ہو جاتا تھا. درس اخلاق رکھا جاتا تھا، مورل سائنس، کیا کہتے ہیں، ایتھکس، اخلاقیات پڑھایا جاتا تھا. یعنی پورا دن جو ہے صبح سے جو 6 بجے سے کلاس 12 بجے تک ہوتی تھی، پھر وہ فقہ اور کلام اور تفسیر یہ سب نہیں پڑھاتے تھے، اخلاقیات پڑھاتے تھے. کیسے زندگی بسر کی جائے.
کیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، سلام، دعا، اچھا کردار، اچھا کیریکٹر، آداب نماز، آداب مجلس، کہ جسے ہم کچھ نہیں سمجھتے ہے بہت بڑی چیز. یہ ساری چیزیں جو ہے آج کے دن سکھائی جاتی تھی، بتاتے تھے. اور اس کے بعد لوگ سفر کرتے تھے، کربلا جاتے تھے پیدل. میں نے کہا شب جمعہ مناسبت ہے، دو مناسبتیں ہیں. پہلی مناسبت کے اوپر گفتگو ہو رہی. پیدل کربلا جاتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ گئے ہوں گے. اچھا خاصا فاصلہ ہے بھائی، نجف سے کربلا اچھا خاصا فاصلہ ہے. ہم لوگ 3 کلومیٹر نہیں چلتے، 4 کلومیٹر نہیں چلتے. اور اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ نہیں بھائی آپ شوگر کے مریض ہیں، آپ کو چلنا ہے، تو اندر اندر ڈاکٹر کو بھی سناتے رہتے ہیں کہ کون ڈاکٹر ہے، حالانکہ فائدہ ہے. تو نجف سے کربلا جاتے تھے. اب آپ سوچ لیجیے. اور ہر ہفتے جاتے تھے، ہر ہفتے جاتے تھے. پھر میں کہوں گا کہ ہم اپنے کو نہ تولیں، اپنی کوئی حیثیت نہیں، تو سمجھ لیجیے اپنی کوئی حیثیت نہیں. انہوں نے دیانت داری سے بتا دیا، وہ لے کے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ کچھ تھا وہ نہیں. ہم بھی انہی میں ہیں جو بھیڑ ہے دنیا میں، اسی میں سے ایک ہیں. یہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اپنے بزرگ علماء کا کہ انہوں نے پوری قوم کی ذمہ داری لے لی. ہم بازار جاتے ہیں، ہم شادیوں میں جاتے ہیں، فنکشن میں جاتے ہیں، محفلوں میں جاتے ہیں، ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں بھائی صاحب، ہم اپنے شوق پورا کرتے ہیں. اور وہ جو ہے قلم کاغذ لیے ہوئے قال الصادق قال الباقر اور جناب والا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اور اس کی تفسیر یہ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، وہ نجس ہے. توض المسائل گھسی پٹی چیز ہے، وہ آ گئی ہے، رہنے دو میز کے اوپر پڑی رہنے دو، کیا ضرورت ہے. یہ نہیں ہے میرے عزیزو. خون دل نکال کے رکھ دیا ہے ان لوگوں نے، خون جگر نچوڑ دیا ہے، پوری زندگی اپنی اسی میں. تب وہ روایتیں پہنچی جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے سے. پیدل جا کے بتایا، پیدل جا کے بتایا. آپ کو میں کیا بتاؤں، ایک ایک منٹ کی ویلو ہے ان حضرات کی. یقین کریں ہمارے ہندوستانی بعض علماء ان کے بارے میں ہے کہ ہندوستان سے نجف معاف کی جگہ ہندوستان سے قم گئے ہوئے تھے، اور ان کے ایک شاگرد تھے جو نجف میں کبھی پڑھتے تھے. ان کو پتہ چلا کہ اتنے دنوں بعد وہ ہندوستانی عالم دین کے جن کے سامنے ہم نے ذان و ادب طے کیا تھا اور آج ہم ایک حوزے کے محترم مدرس بنے ہیں، وہ آیا ہوا ہے. انہوں نے وہ ان کا نام ہے شیخ مدرس افغانی، انتقال کر گئے. بہت مانا ہوا استاد تھا اپنے حوزہ علمیہ کا. نحو صرف جو قانون ہے عربک اس کے مانے ہوئے استاد، مجتہد تھے. ان کی شاگردی پہ لوگ فخر کرتے تھے، آج بھی فخر کرتے ہیں کہ مثلا مدرس افغانی نے ہم کو پڑھایا. ایک دن بھی بندہ تعطیل نہیں کرتا تھا، چھٹی نہیں کرتا تھا. چھٹی ہمارا تو ماشاءاللہ ہے نا، ہم لوگوں کے چھٹی مانا نہیں ہے، موضوع بدل جاتا ہے. چھٹی کا مطلب یہی ہوتا ہے، موضوع بدل جاتا ہے، ٹاپک بدل جاتا ہے. چھٹی کے معنی یہ ہیں. تو مدرس افغانی صاحب کہ جنہوں نے کبھی اپنے درس کی تعطیل نہیں کی، چھٹی نہیں کی، ان کو پتہ چلا میرا فلاں استاد اتنے زمانے کے بعد قم آیا ہوا ہے. خوشی خوشی 2 گھنٹہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں یہ 2 گھنٹہ نہیں پڑھاؤں گا، میں اپنے استاد کی دستبوسی کے لیے جا رہا ہوں، ہاتھ چومنے جا رہا ہوں. زمانہ ہو گیا میں نے نہیں دیکھا، جو کچھ میرے پاس آج ہے انہی کا صدقہ ہے. ادھر تو یہ اہمیت دیکھیے وقت کی، اور اہمیت دیکھیے ان حضرات کے کاموں کی. یہ پہنچے اور جن کے ہاں تھے وہ بھی ہندوستان کے ایک عالم دین تھے، عطا اللہ جزائری، گزر گئے. میں نے ان کو دیکھا تھا، گزر گئے، انتقال ہو گیا. ان کے ہاں یہ ہمارے عالم دین بزرگ مہمان تھے.
جناب مدرس افغانی صاحب پہنچے اور کہا کہ بتا دیجئے کہ فلاں آپ کا شاگرد جو کبھی نجف میں آپ کے درس میں پڑھا کرتا تھا وہ آیا ہے۔ خیر انہوں نے اندر کہا، اس کے بعد میزبان نے دروازہ کھولا، اندر بلا لیا۔ جو عالم دین تھے آپ کے انڈیا کے، ہندوستان کے، وہ ایک کتاب کھولے ہوئے مطالعہ کر رہے تھے، اسٹڈی کر رہے تھے بہت۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایسے چہرہ اٹھا کر کے دیکھا، ایک جملہ کی کہا سلام، حال پوچھا اور کہا آپ بتا کے نہیں آئے ہیں، یہ میرے مطالعے کا وقت ہے۔ فوراً وہ ابھی 20 سال کے نہیں تھے، یہ 50-55 سال کے ہو چکے تھے، کچھ شاگرد بھی فوراً اپنی غلطی سمجھ گئے کہ واقعاً مجھے بتا کے آنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا یہ میرے مطالعے کا وقت ہے، اور وہ واپس چلے گئے، پھر ویسے کتابوں میں وہ سرگرم ہو گئے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ۔ تو ان حضرات نے امام حسین کی زیارت کی فضیلتیں ہمیں بتائی۔ تو شب جمعہ عبادت کی رات ہے، تھوڑا سا وقت ہمیں جب شب جمعہ آئے تو نکال لینا چاہیے، اپنے کاموں سے چرانا چاہیے تھوڑا سا۔ اور یہ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ کچھ وقت ہمیں اپنے لیے نکالنا چاہیے۔ ہم اور آپ سب کے لیے وقت نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے؟ بھائی دوست کے لیے نکال رہے ہیں، بیوی کے لیے نکال رہے ہیں، بچوں کے لیے نکال رہے ہیں وقت، اور جناب یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے وقت نکال رہے ہیں۔ ہم اپنے لیے کب وقت نکالتے ہیں؟ اسلام یہی کہنا چاہ رہے ہیں، تھوڑا سا وقت اپنے لیے نکالیے۔ ہفتے میں یہ جو شب جمعہ آتی ہے، یہ جو مجلس کبھی کبھی میسر ہوتی ہے، یہ جو محفل ہمیں میسر ہوتی ہے، یہ نماز جمعہ میں جو شرکت کر لیتے ہیں، یہ نماز میں اور جماعت میں شرکت کر لیتے ہیں جناب والا، یہ اپنے لیے وقت نکالنا ہے، یہ اپنے لیے وقت نکال، اور یہ رہ جائے گا، یہ باقی رہ جائے گا۔ میں نے زحمت دی آپ کو، اس لیے زحمت دی کہ شب جمعہ میں زیارت سید الشہداء وارد ہے، پڑھی جانا چاہیے، پڑھی جانا چاہیے۔ ابھی زیارت وغیرہ کے بارے میں میں نقل کروں گا، پہلے یہ سن لیجئے۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دین سے، ایک سنی بزرگ عالم دین نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ عجیب آدمی ہیں، 1400 سال گزر گیا امام حسین کی شہادت کو، روز مجلس، آئے دن مجلس، محرم، سفر، 8 ربیع الاول تک آپ بزی رہتے ہیں، ارے اب چھوڑیے، ہو گیا واقعہ، کیا ضرورت ہے؟ تو معلوم ہے کیا جواب دیا تھا؟ کب پوچھنا چاہتے ہو؟ کیوں کربلا کو ہم یاد رکھتے ہیں؟ اس لیے یاد رکھتے ہیں کہ غدیر کو بھلا دیا تاکہ تم کربلا کو نہ بھلاؤ، اس لیے ہم مسلسل مجلسیں کرتے ہیں۔ آپ سمجھ لیجیے سید الشہداء کی زیارت جو ہے زیارت وارثہ، کم سے کم کہا گیا ہے کہ اگر آپ زیارت وارثہ نہیں پڑھ سکتے، عاشورہ نہیں پڑھ سکتے، یا دیگر زیارتیں جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وارد ہوئی ہے نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، آپ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو جائیں اور ایک مرتبہ داہنی طرف دیکھیں، بائیں طرف دیکھیں، ایسا سر اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھیں، بس 2 لفظ کہیے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا آسان کر دیے، داہنے بائیں اور سر آسمان کی طرف اٹھا کر کے دیکھا اور کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی اکثر آپ لوگوں کو یاد ہے۔ گویا آپ نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لی، اور امام نے پوچھا فلانی تو ہمارے جد کی زیارت کرتے ہو؟ وہ سمجھا کہ یعنی کربلا میں آ کے کا مولا بہت دور رہتا ہوں، عراقی میں رہتا تھا، مولا بہت دور رہتا ہوں، وہاں سے آنا بہت مشکل ہے، اور سواری کی پرابلم ہے۔ اس وقت ظاہر بات ہے کہ گاڑیاں نہیں تھیں، اس کے کہہ رہے ہیں کہ امام نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہیں آ کر کے ہمارے جد کی زیارت سے اپنے کو محروم نہ کرو، اس کی فضیلت سے اپنے کو محروم نہ کرو، کہیں بھی ہو تم فقط کھڑے ہو کر کے
ایک مرتبہ کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم کو زیارت کا ثواب مل گیا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد بقیہ دعا کمائل ہے وہ تو سب پڑھتے رہتے ہیں آپ لوگ، تمام چیزیں ہیں۔ کبھی کبھی یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے خواجہ برادران بمبئی میں زیادہ رہتے ہیں، اور اپنا کہنا فرض بھی بنتا ہے، بعضی اوقات جو مستحب کو بہت ہی واجب سمجھ کے انجام دیا جاتا ہے۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس سے جو نئی نسل ہے وہ پریشان ہوتی ہے، وہ جانتی نہیں، مسئلہ نہیں جانتی، اور آپ پہلی مرتبہ اس کو لے کے بھیا نماز پڑھو، وہ نماز کے بعد اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ بھیا اگر یہی نماز اس کے بعد میں نہیں آؤں گا۔ آپ نے اس کو بھگا دیا، آپ نے اس کو جی فراری دے دیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ نہیں، یہی نماز جو آپ نے تکبیر کہی اور 4 رکعت ظہر کی پڑھی، تسبیح بھی نہیں پڑھتے چلے گا، تعقیبات نہیں پڑھتے چلے گا، آپ کی نماز ہو گئی۔ عصر کی آپ نے نماز پڑھی، ہو گئی۔ اب اگر آپ کے پاس وقت ہے، بہت اچھا، کیا کہنا، آپ تعقیبات پڑھیے، تسبیحات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھیے، یہ سب بہت اہمیت ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، بہت فضیلت ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی احساس یہ ہوتا ہے، کیونکہ میں ابھی خوجہ مسجد میں تھا، تو بعض جوانوں سے ملنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مسئلہ بھی حل نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے میں پھنسا ہوا ہوں، نہیں بھیا تم پھنسے ہوئے نہیں ہو، تمہیں ابھی فرصت ملی، آفس سے آئے ہو، جاؤ وضو کرو، جماعت میں شرکت کرو، اور جیسے جماعت ختم ہو ویسے ہی بلا مصافحہ کیے تسبیح پڑھ تم چلے جاؤ، ہو گئی نماز، راستے میں تسبیح پڑھ لینا۔ نماز واجب، نماز نہیں ترک ہونا چاہیے۔ مستحبات اگر تھوڑا سا ترک بھی ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس پہ بہت زیادہ دباؤ نہیں لانا چاہیے، اس سے واجب سے بھاگ جاتا ہے آدمی، کہتے بھیا یہ تو پھر مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ اور اتنا آسان کر دیا قرآن مجید نے کہ اگر ہم اتنے بزی ہیں، ہم تو پڑھنا واجب ہے، اب آپ کو پڑھوئی انا انزلنا پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، دوڑو دفتر، ہو گیا، ہو گیا بھائی، ایک چھوٹا سا سورہ پڑھا، نکل لیا۔ مرتبہ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو پہلی مناسبت شب جمعہ ہے، اس کے بعد جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کی بھی اپنی بہت فضیلت ہے۔ جمعہ کو سید الایام کہا گیا ہے، ہفتے کا سردار۔ اور ایک خاص بات جو جمعے کے دن میں ہے، وہ تو جو آپ عموماً علماء جو نماز جماعت میں ہیں یہاں وہ بتائیں گے آپ کو، میرا کام یہاں مسئلہ بیان کرنا اس وقت نہیں ہے، لیکن اب مناسبت ہے تو یہ سب باتیں بھی ہو جانا چاہیے۔ مثلا جمعے کے غسل کی بڑی فضیلت بیان کی گئی، اسے ترک مت کیجیے۔ اگر بیمار نہیں ہے آدمی اور کوئی مشکل نہیں ہے تو نہاتا تو ہے ہی ہے، خالی نیت کرنا رہتا ہے، نہان وہی نہان ہے، نیت کر کے فائدہ اٹھاتا ہے، ثواب پاتا ہے، بے نیت کے ہم فری میں دین ہم کو ثواب دینا چاہتا ہے، مگر ہم کنجوس ہیں، ہم کنجوس ہیں۔ تو غسل جمعہ کرتا ہوں قربتاً اللہ، ایک لوٹا سر پہ ڈال لیا، ایک لوٹا داہنی طرف ڈال لیا جناب والا، اور ایک بائیں طرف ڈالا، ختم، غسل ہو گیا۔ اس کے بعد نماز پڑھنے جانا ہے، جائیے، عطر لگانا ہے لگائیے، صاف ستھرے کپڑے پہننا ہے پہنیے۔ ایک چیز جمعے کے دن ہے، وہ کبھی کبھی عموماً لوگ مولانا بہت پریشان ہیں، مولانا دعا کر دیجئے، خود بھی دعا کرنا چاہیے، مولانا سے کہیے، عالم سے کہیے، عارف سے کہیے، مومنین سے کہیے، بہت اثر ہے۔ کس کی دعا، کون مستجاب الدعویٰ ہو، لیکن خود بیٹھو، دعا خود مستقل عبادت ہے۔ یعنی اللہ کو پسند ہے کہ میری بارگاہ میں میرا بندہ آ کر کے بیٹھا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے،
سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اسی بات کو پروردگار اس قدر پسند کرتا ہے کہ یقین کریں ہو سکتا ہے کہ جو غیر سے آپ نے کہا ہے وہ دعا شاید دیر میں قبول ہو، آپ کی پہلے قبول ہوگی، کیونکہ آپ خود آئے ہیں مالک کے بارگاہ میں، آپ نے اس کو مالک سمجھا، آپ کو عرفان ہو گیا، آپ کو معرفت ہو گئی، آپ سمجھ کر کے بیٹھے ہیں کہ میں اپنے مالک کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاتا ہوں، پروردگارہ میں خطا کار ہوں۔ کہا گیا کسی کے سامنے گناہ بیان نہ کرو، کتنا ہی خاص کیوں نہ ہو، مگر اللہ کے سامنے سارے تکلفات ختم، سب بیان کرو اللہ کے سامنے، پروردگارہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں جاہل تھا، میں نادان تھا، میں گنہگار تھا، میں ایسا تھا، میں ویسا تھا، مگر تو تو کریم ہے، تو تو اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، تو نے پیدا کیا ہے، تو نے بلایا ہے، تو نے کہا ہے دعا کرنا عبادت ہے، میری بارگاہ میں آؤ، تو نے کہا کہ اگر جو میری بارگاہ میں دعا نہیں کرے گا اس کو میں جہنم میں منہ کے بل ڈال دوں گا، تو میں آیا ہوں۔ کیسے نہیں قبول کرے گا؟ کیسے نہیں قبول کرے گا؟ آپ بتائیے، یہ بتائیے میں آپ کو دعوت دوں کہ ہمارے گھر آئیے اور اس کے بعد میں استقبال نہ کروں، آپ کا پذیرائی نہ کروں، شربت نہ پلاؤں، کھانا نہ کھلاؤں؟ ہو سکتا ہے، اما دنیا میں عام بندوں سے یہ تصور نہیں ہے، وہ تو مالک ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یہ ہم نے صلوات پڑھوا دیا آپ سے تاکہ مجھے بھی یاد رہے، جمعے کے دن کثرت سے کہا ہے صلوات، چونکہ اب مناسبت ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ باتیں کچھ میرے لیے بھی ایصال ثواب کا ذریعہ بنے آئندہ۔ آج کل تو موت ایسی سستی ہوتی جا رہی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، ارے وہ ابھی گئے تھے، کیا ہوا؟ کچھ نہیں بھیا، رات میں سوئے، صبح آئے پتہ چلا کہ ابھی چلتے پھرتے ڈاکٹر کیا پہنچے 4 نسیں بلاک ہیں۔ لیجئے صاحب، دین کو یاد کیجئے، دین کیا کہتا ہے؟ مستحب ہے کہ وصیت مرنے سے پہلے کر لو۔ کیا عجیب باتیں! تو صلوات کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اب اس میں صلوات میں کیا لگتا ہے؟ اما کبھی کبھی صلوات اتنی مشکل حل کر دیتی ہے کہ آدمی تصور نہیں کر پاتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں صاحب کے ہاتھ میں ہمارا کام ہے، اور یہیں ایمان کی کمزوری پتہ چلتی ہے۔ فلاں صاحب کے پاس جاؤ، منع نہیں کیا گیا ہے، کام ان سے ہوگا، آفس میں وہی بیٹھے ہیں، وہ پیپر آپ فل کیجئے، وہ فارم بھریے، سب کچھ، مگر ادھر غافل نہ ہو کہ جو پشت پردہ ہاتھ ہے، جو اصلی کام بنانے والا ہے وہ وہی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہم لوگ کبھی کبھی، سخت جملہ ہے لیکن کبھی کبھی ہم لوگ دبے پاؤں کفر کی طرف جاتے ہیں، شرک کی طرف جاتے ہیں، مگر ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں یہی میرا کام کرے گا، بس انہی کے ہاتھ میں ہے، کہہ بھی دیتے ہیں اگر آپ نہ ہوتے تو نہ ہوتا ہمارا کام۔ اللہ کہتا ہے بھئی یہی شرک ہے، میں اگر اس کے دل میں محبت ڈالوں گا تو تبھی کام کرے گا تمہارا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے ایک مرتبہ کہے گا وقت ختم ہو گیا، جائیے کل آئیے گا، پھر پرسوں آئیے گا، پھر 1 مہینہ، پھر 1 سال، لہذا پہلے اس سے مل لو جو مرکز ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو صلوات سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور جو اہم بات ہے جمعے کے دن کی، اس کو بھی مد نظر رکھیں۔ دیکھیں بڑے بڑے شہروں میں یہ سب کنجی ہے ہمارے لیے، صبح سے شام تک آپ بزی، ادھر سے ادھر اپنے کام میں ٹینشن، اور دین آپ کو جو ہے ٹینشن فری کرنا چاہتا ہے، سکون پہنچانا چاہتا ہے۔ کہا گیا کہ شام ہونے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے، جب سورج آدھا ڈوب جائے اور آدھا ابھی باقی ہو، یہ کیسی کیسی باتیں بتائیں ہم لوگوں کو۔ گھر میں دھروہر
جواہرات، سونا چاندی رکھا ہوا ہے. ضرورت بھی ہے کہ ہم خرچ کریں تاکہ گھر کے کام ہوں، اور ہم اسی پہ بیٹھے ہوئے ہم پہچانتے ہی نہیں کہ ہمارے ہی گھر میں موجود ہے. یہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ دھروہر ہے، کسی کے پاس دنیا میں نہیں ہے میرے عزیزو، ہمارے پاس ہے مگر ہم پہچانتے نہیں. ایک دن شہزادی نے اپنی کنیز سے کہا، اب جناب فضت یہ کون تھا مجھے نہیں معلوم، یہ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، کنیز سے کہا، جمعے کا دن تھا، سر شام، آپ نے کہا جاؤ ذرا دیکھ کر کے آؤ کہ سورج غروب ہوا کہ نہیں. کنیز گئی، لوٹ کے آئی، کہا شہزادی نصف غروب ہو چکا ہے، آدھا غروب ہو چکا، آدھا واقعی. فوراً مصلی بچھایا اور آپ نے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دیا. پھر آپ نے فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ میرے والد نے کہا تھا بیٹی جمعے کے دن ایک وقت آتا ہے، ایک ساعت آتی ہے کہ اگر اس وقت کوئی دعا کرے تو رد نہیں ہو سکتی، قبول ضرور ہوگی. یہ نسخہ ہمارے یہاں ہے، ہم کو بتایا ہے، اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اب کہلوائیے نہیں ہے، عادت نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے سر شام، کہاں کہاں کیسے کیا. لیکن مسائل بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، مثلا مقروض بھی ہیں، صحت بھی جواب دے چکی ہے، پڑھائی میں ویک ہیں، تمام دنیا بھر کی چیزیں ہیں، اور پتہ بھی نسخہ کیا ہے مگر نسخہ ہم استعمال نہیں کرتے. تو میں نے یہ اتنی بات اس لیے کہہ دی کہ شب جمعہ ہے، کبھی کبھی یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دوسری مناسبت کہ جس کے اوپر گفتگو آپ سے تھوڑی دیر ہمیں کرنے، آج شب ولادت، شب ولادت حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام. آپ چھٹے امام کے فرزند ہیں، آپ کی والدہ کا نام حمیدہ ہے. حمیدہ فارسی میں اس کا ترجمہ ستودہ، جس کی تعریف کی گئی ہو. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ جناب حمیدہ بنی ہاشم کے گھرانے کی، جی نہیں، ایک قبیلہ تھا بربر، اس قبیلے کی ہیں آپ. اس خاتون کا مرتبہ معلوم ہے، چھٹے امام نے ان خاتون کے بارے میں کہا مصفات من الادناس، حمیدہ کو اللہ نے ہر آلائش گندگی نجاست سے پاک کر دیا ہے. اللہ اکبر. بنی ہاشم کی نہیں ہیں، عرب شاید نہیں ہیں، قریش کی نہیں ہیں، بربر قبیلہ کوئی ہے، پتہ نہیں افریقہ کا ہے یا کہاں کا ہے مجھے یہ نہیں معلوم، لیکن ایک قبیلہ ہے کہ جس کا کوئی تعلق اہل بیت کے گھرانے سے. یقیناً ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری عورتیں چاہیں تو فضیلت حاصل کر سکتی ہیں، کمالات حاصل کر سکتی ہیں. جیسے مرد فضیلت حاصل کر سکتا ہے اسلام میں، کمالات حاصل کر سکتا ہے، ویسے خواتین بھی حاصل کر سکتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ چھٹے امام کہتے ہیں کہ یہ وہ خاتون ہے مصفات من الادناس، اللہ نے اس خاتون کو پاک بنا دیا، پاکیزہ بنا دیا. اور ایک ایسا بچہ اس کے یہاں پیدا ہوا. یاد رکھیے امام کاظم علیہ السلام کے دو بھائی اور بھی ہیں، عبداللہ افتح اور جناب اسماعیل، دو بھائی اور بھی ہیں. یہاں پہ ایک پوائنٹ اور بھی ہے، یہ بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں اور اعتراض کیا بھی کہ اللہ میاں نے تو ان کی نسل میں امامت کو رکھ دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. یہ تو پارٹی بازی ہے، پارٹی بازی ہے. رسول بھی اسی سے، السلام علیکم، رسول بھی اسی سے جناب، اور ان کے
بیٹے ان کے بیٹے ان کے بیٹے ان کے بیٹے. اب آپ یہیں دیکھ لیے کیا واقعاً پارٹی بازی ہے؟ دو بھائی اور بھی تو تھے، تو بڑے کو ہونا چاہیے تھا. اس اعتبار سے توجہ چاہوں گا، بڑے بھائی کو ہونا چاہیے تھا. بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے چھوٹے بھائی کا امام ہونا مانا کیا مانا رکھتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے امامت لیاقت دیکھ کر کے آتی ہے. یہ اعتراض غلط ہے. ورنہ عبداللہ ہفتہ کو ہونا چاہیے تھا، مگر عبداللہ ہفتہ نہیں ہوئے، اسماعیل نہیں ہوئے، امام کاظم ہوئے. تو روایت کہتی ہے کہ ایسی خاتون حمیدہ ایسی خاتون ہے، امام کاظم کی والدہ ایسی خاتون ہے کہ اللہ نے ان کو آلائش سے نجاستوں سے پاک کر دیا. ایسا بیٹا ان کے یہاں پیدا ہوا کہ جو خلقت میں پیدائش کے اعتبار سے اس کے برابر کوئی اس زمانے میں نہیں ہوا، اور جو اللہ اور بندے کے درمیان میں حجاب ہے، موسی کاظم اور اللہ کے درمیان وہ حجاب نہیں پایا جاتا. یہاں بھی رکنا چاہیے. بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان 70,000 پردے پائے جاتے ہیں. توجہ کیجئے گا، 70,000 پردے. یہ نور کے بھی پردے ہیں، علماء نے بتایا ہے، نور کے بھی پردے ہیں، تاریکی کے بھی پردے ہیں. مگر امام کاظم علیہ السلام اس شخصیت کا نام ہے کہ اللہ اور امام کے درمیان ایک پردہ بھی نہیں ہے. اور یہ تو کہہ دیا گیا، سارے ائمہ تقریباً اسی قسم کے ہیں کہ ہمارے ائمہ اور اللہ کے درمیان کوئی ایک حجاب بھی پایا نہیں جاتا. امام کاظم علیہ السلام جن کی ولادت کی تاریخ ہے، شب ولادت ہے. ایک مشکل یہ بھی ہے، چونکہ محرم کے بعد سفر اور غموں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، تو امام کاظم علیہ السلام یوں بھی مظلوم واقع ہوتے ہیں. محفل ہی نہیں ہو پاتی، کوئی محفل نہیں ہو پاتی. حالانکہ شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، محفل ہو سکتی ہے، لیکن وہ چونکہ سفر کا وہ سلسلہ شروع سے ہے، تو اب تقریباً یہ ایک طریقے سے کلچر ہو گیا، کلچر کا حصہ ہو گیا کہ نہیں بھائی وہ مجلسی ہوگی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو اس لیے بھی تھوڑا سا مظلومیت کا پہلو امام کے ہاں پایا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، امام کاظم علیہ السلام کی شخصیت میں بڑے پہلو ہیں، بڑی چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک مشکل یہ تھی آپ کے زمانے میں کہ جیسے ہی چھٹے امام کی شہادت ہوئی، یہ جو منصور دوانقی تھا، عباسی خلیفہ، یہ عجیب و غریب آدمی تھا. اس کو قریش میں بنی ہاشم پیغمبر کی نسل سے خاص عداوت تھی، اور اسی نے چھٹے امام کو زہر دلایا تھا. اور تقریباً 10 سال یہ امام موسی کاظم علیہ السلام کے زندگی میں بھی تھا، اور چاہتا تھا کہ امام کو قتل کر دے. سنیے، توجہ چاہوں گا، اماموں کی سیاست دیکھیے ذرا. چھٹے امام کو مار چکا ہے، قتل کر چکا ہے. اپنے گورنر کو، جو مدینے میں سلیمان کر کے گورنر ہے منصور دیوانقی کا، اس کو خط لکھا کہ جعفر صادق تو دنیا سے گزر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رسماً یوں ہی دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے. اس کے بعد آگے سنیے، اگر انہوں نے کسی کو اپنا جانشین بنایا ہے تو اس کا سر قلم کر دو. دیکھ کتنا پست طینت ہے یہ آدمی. ایک طرف دکھانے کے لیے انا للہ پڑھ رہا ہے کہ ہمیں ان سے لگاؤ تھا، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے اگر کسی کو اپنا جانشین وصی بنایا ہے تو اسے، سنیے توجہ چاہوں گا، اس نے لکھا حضور سرکار خلیفہ صاحب امیر المومنین کہتے تھے، امیر المومنین، انہوں نے جن جن کو وصی بنایا ہے اس میں سے ایک آپ بھی ہیں، سب سے پہلا نام آپ کا ہے. اس نے ارے کیسے قتل اپنے کو
آگے گورنر کا نام ہے، مدینے کا جو گورنر ہے، اس نے سوچا ارے یہ تو میرا آدمی، خود میں، ان کو کیسے؟ بقیہ گھر کے افراد اور جناب حمیدہ خاتون کو بھی، اور خود امام کو، امام کے بھائی کو. دیکھ کیا لاجک ہے اس کے اندر. ادھر خلیفہ کے ذہن کو ڈائیورٹ کیا اور ادھر امام نے اپنے صحیح جانشین کی نشاندہی بھی کر دی جو پہچاننے والے تھے. جو میرا موضوع ہے معرفت امام. دیکھیے ہم کو بھی پہچاننا چاہیے کہ ابو حمزہ سمالی نے جیسے ہی سنا کہ امام نے 5 اپنے وصی چھوڑے ہیں، پھر جب اس نے نام دیکھے تو کہا یہ تو فاسق و فاجر ہے، تو بدبخت یہ نہیں ہو سکتا، گورنر بھی نہیں ہو سکتا. بڑا بھائی، ماں اور خود امام، بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی پھر سمجھ گئے کہ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عورت کو وہ اپنا نائب بنائے. توجہ چاہوں گا، ادھر بڑے بھائی کو ہوتے ہوئے چھوٹے بھائی کو، تو بڑے بھائی کو نائب بنانے کے ساتھ چھوٹے بھائی کو بنانا دلیل ہے کہ بڑا نہیں ہے، چھوٹا ہی ہے. ورنہ دونوں کو بنانے کا کیا معنی تھا؟ بڑا تھا، توجہ چاہوں گا، بڑا تھا تو ہے کہ بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے کو بنانا اشارہ ہے کہ یہی چھوٹا ہے، بڑا نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. امام قتل سے بچ گئے، قتل نہیں ہوئے، مگر ایک فرقہ پیدا ہوا آپ کے زمانے میں. یہ یاد رکھیے گا، ہمیں علماء سے جوڑا گیا ہے غیبت امام میں. اور اگر میں بھولتا نہیں ہوں تو پچھلے یعنی گزشتہ سال اسی ممبر پہ ظاہراً عرض کیا تھا، اور اگر نہیں تو یاد دہانی ہو جائے گی. ہم لوگوں سے کہا گیا ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے، جب تک زندہ ہو 3 چیزوں سے رابطہ نہ توڑو. اس کو ذہن نشین کر لینا چاہیے، خصوصاً ہمارا جوان طبقہ جو ہے. جب امام معصوم کی موجودگی میں لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں تو پھر آج اور بھی گمراہ ہونے کا اندیشہ پایا جاتا ہے. میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، میں بہت معمولی سے طالب علم ہوں، تو اسی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے اگر پہنچ جائیں تو کچھ ہو سکتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی سمجھ لے. 3 چیزوں سے تعلق نہ توڑنا جب تک زندہ ہو. نمبر 1 مسجد. تو اس کا مطلب مسجد بناؤ. تعلق نہ توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اسی میں سمجھ لیجئے، لمسجد اسس علی التقوی، مسجد ہی ہے کہ جس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہوتی ہے، اللہ کے خوف کے اوپر ہوتی ہے، اللہ کے لیے بنائی جاتی ہے، سیاست کے لیے نہیں بنائی جاتی، شہرت کے لیے نہیں بنائی جاتی، پالیسی کے لیے نہیں بنائی جاتی، اپنے معاشرے میں اور سوسائٹی میں خلفشار پیدا کرنے کے لیے نہیں بنائی جاتی. قرآن کہتا ہے لمسجد اسس علی التقوی، مسجد ہی ہے کہ جس کی بنیاد خوف خدا اور تقوی پر ہوتی ہے. اس کا مطلب وہ مسجد ہی وہ مسجد ہے کہ جس کی نیت میں اللہ ہو، اللہ کے لیے بنائی گئی ہو. اور اگر غیر اللہ کے لیے، جی آگے دیکھیں، ہم نے کمایا ہے 1,00,000 کروڑ مثلاً، تو 10 کروڑ ہم نے لگایا. ماشاء اللہ، آ کے دیکھیے کیا ماربل لگایا ہم نے. ارے آئیے تو ذرا دیکھیے. ایک دن میں لکھنؤ میں ایسے ہی پبلک اس سواری پہ جا رہا تھا، تو آپ جانتے ہی ہیں ایک فکریں ملتی جلتی ہیں بعض اوقات. واقعاً اگر دین نہ ہو تو ہم لوگ بھی سب اسی میں ہو جائیں. تو 2 ہمارے ہندو برادران میں سے بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون بھی بیٹھی ہوئی تھی، ذرا ایجڈ سے تھی. تو وہ کہہ رہی تھی کہ ارے وہاں ہم نے مندر بنایا ہے، بہت اچھا مجسمہ لے کے آئی ہوں، اتنی اچھی کاریگری ہے، آ کے دیکھ تو جاؤ کم سے کم. دیکھیے اب میں ایسے کہوں، یہ ملتی جلتی فکریں ہیں سب. اسی لیے پہلے ہم سے کہہ دیا گیا کہ میرے لیے مسجد بناؤ.
تو اب جب میرے لیے مسجد بناؤ تو میرے لیے امام باڑہ بناؤ. توجہ چاہوں گا، مسجد بھی عبادت کی جگہ ہے، امام بارگاہ بھی جناب والا عبادت کی جگہ ہے، کیونکہ امام کی معرفت کے بغیر عبادت کی کوئی چاشنی ہے ہی نہیں. تو مسجد بھی اللہ کے لیے بننا چاہیے، امام بارگاہ بھی اللہ کے لیے بننا چاہیے، نہ یہاں جھگڑا ہو نہ وہاں جھگڑا ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو مسجد سے رابطہ نہیں توڑنا چاہیے. تو اگر مسجد ہے تو آئیے. اور میں تو اتنے کھلے فکر کا آدمی ہوں کہ جو جوان مسجد کا چوکھٹ چوم کے جاتا ہے میں اس کا بھی احترام کرتا ہوں. جو جوان امام باڑے کا چوکھٹ خالی چومتا ہے اور اندر نہیں آتا میں اس کا بھی احترام کرتا ہوں. کم سے کم اسے پتا تو ہے کہ یہ امام بارگاہ ہے، پتا تو ہے یہ مسجد ہے، کبھی پھنسے گا تو آئے گا دوڑ کے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ان کو دھکا دے کے آپ بھگائیے نہیں، کبھی نہیں آتا، ماتم نہیں کرتا، کھڑا رہتا ہے، کوئی بات نہیں. کم سے کم مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہے، امام بارگاہ کے دروازے پہ کہیں اور تو نہیں کھڑا ہے. کھڑا رہنے دیجئے اس کو، صحیح جگہ ہے. اور اگر ہمارا بیہیویئر اچھا ہوگا تو اندر بھی آئے گا. کبھی کبھی ہم ہی گڑبڑ ہوتے ہیں، آپ کو نہیں، میں اپنا کہہ رہا ہوں. بولنے کا طریقہ نہیں ہے، اچھے انداز سے گفتگو نہیں کرتے. سوال کرنے آیا جھڑک دیا، کچھ پوچھنے آیا ہے مت پوچھو. سب پریشان کرنے کے لیے نہیں پوچھتے، ہاں کچھ لوگ پریشان کرنے کے لیے پوچھتے ہیں مگر سب نہیں پوچھتے. تو مسجد نمبر 1، مسجد سے رابطہ مت توڑو جب تک زندہ ہو. مسجد سے متصل رہو. وہ صحابی ایک دن پیغمبر سے آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ دونوں آنکھیں چلی گئی ہیں، اندھا ہو گیا ہوں، مسجد سے میرا گھر تھوڑے سے فاصلے پہ ہے، میں نہیں آ سکتا ہوں. پیغمبر نے کہا گھر سے مسجد تک رسی باندھ لو، رسی پکڑ کر کے آؤ. اللہ اللہ، یہ سب ہدایت ہے، بڑی قیمتی باتیں ہیں یہ سب. نمبر 2 جناب، 3 چیزوں سے کہا نا رابطہ نہیں توڑنا چاہیے. نمبر 1 مسجد، نمبر 2 آپ بتائیے، نمبر 2 عالم دین. میں نے آپ کو زحمت اسی لیے دی ہے، شروع ہی بات ایسے ہو گئی کہ یہاں تک بات خود بخود پہنچ جائے گی. کیوں؟ دیکھیے جب تک ہم زندہ ہیں اور اگر ہم سوچتے ہیں، آدمی ہیں، انسان ہیں، تو سوال پیدا ہوتا رہے گا، ہے کہ نہیں؟ بھئی سوال سے تو آدمی اپنے کو جدا نہیں کر سکتا نا. بھئی آپ مارکیٹ میں جائیں تو کتنے کا ہے، سوال یہ ہوگا. مسجد میں آئیں تو ظہر کیسے پڑھیں، شک ہو گیا تو کیا کریں، وضو کیسے کریں، غسل کیسے کریں، نظر کیسے کریں، روزہ کیسے رکھیں، حج کیسے. سوال سے آپ اپنے کو دور نہیں کر سکتے. اور سوال پہ سوال جب پیدا ہو تو جواب دینے والا ہونا چاہیے کہ نہیں. توجہ چاہوں گا، یہی وہ چیز ہے جو امامت کی ضرورت کو بتاتی ہے. توجہ چاہوں گا، نہ کہیے پیغمبر آئے کافی ہے، قرآن آیا کافی ہے، اب سب لکھا پڑھا ہے، ہم بھی بڑے جینیس ہیں، سب کچھ پڑھ لیا، گڑت آتی ہے، پہاڑا آتا ہے، سب کچھ ہمیں آتا ہے، بڑے عقل مند ہیں. جی بڑے عقل مند ہیں، بڑے ہی عقل مندوں کے اندر خناس بھی آتا ہے، سوال بھی آتا ہے، اعتراض بھی آتا ہے. تو جواب دینے کے لیے کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. جب نبی تھا سوال اس سے ہوتا تھا، نبی چلا گیا امام اس کی جگہ آ گیا. اب امام پردہ غیب میں ہے تو ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، کہا مجتہد کا ہاتھ پکڑ لو، کہا عالم سے رابطہ نہیں ٹوٹنا چاہیے اور سوال کرنے میں شرم نہیں ہونا چاہیے. جو بھی سوال ہو اکیلے میں آداب سوال بھی بتایا، کیسے پوچھو، کیسے پوچھو. جاؤ تو تم کچھ خریدنے جا رہے ہو تو آپ چلا کے اس سے تھوڑی، آپ کو لینا ہے اس سے سامان تو آپ گالی گلوچ سے تھوڑی خریدتے ہیں. تو یار یہ تو نہ جائے گا ابھی، ہم کو خریدنا ہے تو بڑے اس سے بھائی کتنے کا ہے، اچھا اس میں کچھ کم کر سکتے ہیں، بڑے پیار اور محبت.
تو آپ کو کچھ اگر حاصل کرنا ہے تو شاگرد بن کے جائیے، بیٹھیے، حاصل کیجئے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کو نہیں آتا ہوگا کسی اور بڑے کے پاس بھیج دے گا، اور اگر اس کو نہیں آتا ہوگا تو وہ اپنے سے بڑے کے پاس بھیج دے گا۔ سب کچھ سب کے پاس نہیں ہے، فقط معصوم ہی کے پاس ہے۔ یہ نہ سوچئے ان کو سمجھتے تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی، اللہ اکبر، جہان تشیع کے مرجع وقت تھے۔ اتنے کارنامے، اگر آپ گئے ہوں گے قم تو مسجد اعظم، جو بڑی سی مسجد نہیں گنبد والی معصوم قم کے بغل میں، وہاں آیت اللہ بروجردی کی بنوائی ہوئی ہے۔ ہمارے اساتذہ آیت اللہ جعفر سبحانی وغیرہ کہتے اگر آغا بروجردی نے مسجد نہ بنائی ہوتی تو آج ہم یہاں درس کہاں لیتے، کلاس کہاں لیتے؟ اگر آپ کی یہ مسجد نہ ہوتی ہم کہاں بولتے؟ بزرگ جو حضرات اس سے پہلے وہ کہاں بولتے؟ آپ کہاں سنتے؟ یہ عبادت کہاں ہوتی؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ ضائع ہو گیا جناب، صحیح جگہ پیسہ لگایا گیا۔ اور آیت اللہ مطہری نے عجیب بات کہی ہے، دنیا میں ہر چیز کی قیمت ہے اور انسان خود اس کے اندر قیمت پیدا کرتا ہے، مگر بعضی اوقات ہوتے ہوئے بھی آدمی اس کو قیمت نہیں دے پاتا، اس کو محترم نہیں بنا پاتا۔ اس میں سے ایک پیسہ بھی ہے۔ پیسہ کمانے والے اور بہت زیادہ کمانے والے بھی دنیا میں ہیں، مگر فرق ہے، ایک جو مسجد بنا رہا ہے، امام بارگاہ بنا رہا ہے، یونیورسٹی بنا رہا ہے، بیواؤں کی مدد کر رہا ہے، یتیموں کی سرپرستی کر رہا ہے، وہ اپنے پیسے کو ارزش دے رہا ہے صحیح جگہ مصرف کرنے کے بعد، مگر جو کما کے رکھے ہوئے ہے کچھ نہیں کر پا رہا ہے، بے قیمت ہے، مر جائے گا ایسے ہی، کچھ نہیں ہوگا۔ تو آیت اللہ العظمیٰ بروجردی جن کی تقلید دنیا میں ہوتی تھی، نہ جانے کیسے کیسے مجتہد شاگرد جس کے تھے، اتنا بڑا عالم دین حرم میں نماز پڑھا رہے تھے یا نماز پڑھ رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا آقا یہ مسئلہ بتا دیجیے، کہ اس وقت ذہن میں نہیں۔ آپ سوچیے، دوسرا مسئلہ اس نے پوچھا، عجیب عورت، آقا نے کہا کہ حضور ذہن نہ درم، اس وقت ذہن حاضر نہیں ہے۔ اس نے پلٹ کے تیسرا مسئلہ پوچھا، کہنے کہ میں اس وقت نہیں بتا سکتا ہوں، مجھے یاد نہیں۔ توضیح المسائل پوری ان کی، کتنے شاگرد اس وقت تھے، دنیا بھر میں تقلید ہو رہی تھی۔ تو اس خاتون نے طنز کیا، تو پھر اتنا بڑا عمامہ کیوں لگائے ہوئے ہیں آپ؟ مگر توجہ چاہوں گا، انہوں نے یہ کہہ کے مجھے نہیں معلوم اور ابھی میرا ذہن حاضر نہیں ہے، دنیا بھر کو بتا دیا کہ جب تمہیں نہ آئے تو شرماؤ مت، کہہ دو مجھے نہیں معلوم، اس سے گمراہی تھم جائے گی۔ اور یہ کوئی بری بات، یہ مجلسوں سے ہم لوگوں نے سیکھا ہے۔ اصل مدرس تو امام حسین ہے اس منبر کے، ہم لوگ نہیں، ہم لوگ تو سب شاگرد ہیں انہی کے۔ اصل معلم وہ ہیں کہ انہوں نے اجازت دی کہ ہم لوگ منبر پہ آ کے ان کی باتیں پہنچاتے ہیں، چاہے وہ علی مرتضیٰ ہوں، چاہے وہ امام کاظم ہوں، چاہے وہ رسول خدا ہوں، چاہے وہ امام حسین ہوں، ان سب کی باتیں ہم ان کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ تو منبر پہ آنے والا بھی شاگرد، نیچے بیٹھنے والے بھی شاگرد ہیں۔ استاد اصل میں یہ لوگ ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو مسجد سے رابطہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور عالم سے، یعنی سوال پیدا ہو تو عالم سے جا کے سوال کرو، سیکھو۔ اور یہ ہمارے یہاں کلچر ہونا چاہیے۔ یہ کلچر ہم نے دیکھا ہے جہاں پر علم ہے، میں شیعہ کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، ظاہر بات ہے کہ ہم لوگ شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ کلچر یہاں بھی ہونا چاہیے۔ جہاں علم ہے وہاں اچھے اچھے بڑے بڑے بوڑھے لوگ عالم سے آ کر کے ہفتے میں ملتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے 7ویں امام کی ہی حدیث، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔
کہ عالم سے ملاقات کرو، عالم کی بزم میں بیٹھو، عالم سے سیکھو۔ تمہارا 2 دن ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ عجیب باتیں کہی ہیں سب۔ لہذا ہم نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم قم میں پڑھے ہوئے ہیں، وہاں ہم نے بہت سے تہران کے کہ جو بزنس مین ہیں، بڑے لوگ ہیں، وقت نہیں ہے ان کے پاس، لیکن وقت نکال کر کے چونکہ شیعہ ہے، عالم کی خدمت میں ہفتے میں 1 دن، چاہے وہ جمعرات ہو چاہے وہ جمعہ، 2 چیزیں ہم نے دیکھی ایران میں۔ یہ نہ سمجھیے گا خدا نخواستہ میں ایران کی حمایت میں بول رہا ہوں، یہ سب باتیں نہیں ہیں، ہم اس قسم کے آدمی نہیں ہیں۔ جو بات ہوتی ہے اور مناسبت اور کہی جانا چاہیے تاکہ ہدایت ملے، وہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ کہ شب جمعہ بڑے بڑے لوگ آدھا گھنٹہ، آیت اللہ بہجت جب زندہ تھے، اب تو انتقال کر گئے آیت اللہ بہجت، تو ان کی مسجد میں جناب والا آ جاتے تھے آدھا گھنٹہ پہلے مغرب میں، سجدگاہ اپنی رکھ دیتے تھے۔ یہ کون ہے؟ کروڑ پتی، پیسے کے اعتبار سے جواب، مگر سمجھتا ہے پیسہ سب کچھ نہیں ہے۔ اسے پتا ہے اگر عالم سے نہیں ملیں گے تو یہ دل مردہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے کو زندہ کرنے کے لیے کم سے کم ہفتے میں 1 دن آیت اللہ بہجت کی مسجد میں پہلے سے پہنچا ہوا ہے کہ کم سے کم نماز تو مل جائے۔ یہ نماز زندہ کرے گی، یہ ذکر اہل بیت ہمیں زندہ کرے گا، ورنہ ہم سب مردہ ہیں، ہم سب مردہ ہیں، کچھ نہیں رکھا ہوا ہے۔ یہ بتائیے اس اسٹون میں کیا رکھا ہوا ہے؟ پہلے دن لگایا بہت اچھا لگا، 6 مہینے تک اچھا لگا، 1 سال تک، اور عادت ہو گئی، اما یار اب تو ہونے لگا ہے نا، اب اس کو بدل دو، اب یہ والا نہیں وہ کر دو۔ دیکھیں دل اگر زندہ ہے تو یاد رکھیے گا، وہی چمنی کا اینٹا آپ کے گھر میں بھی لگتا ہے، وہی امام باڑے میں بھی لگتا ہے، وہی مسجد میں لگتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اصل میں عبادت کرنے والے اس جگہ کو اعتبار دیتے ہیں۔ یہ اینٹ اور گارے اور مٹی سے کچھ نہیں ہوتا۔ کتنا بھی آپ گولڈن ٹیمپل کھڑا کر دیں تو بکواس ہے، بے فائدہ ہے، لیکن آپ جو جا کر کے وہاں یا حسین کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں نا، اس کا اعتبار ہے، بقیہ کسی چیز کا نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آج اسی بہانے سے یہ بات آ گئی مناسبت سے، تو کہا نہ مسجد سے رابطہ ٹوٹے نہ عالم سے رابطہ ٹوٹے، عالم سے منسلک رہو۔ لہذا انہی علماء سے ہم لوگوں نے سیکھا کہ دوڑ دوڑ کے علماء کی خدمت میں جاتے تاکہ گمراہ نہ ہوں۔ جیسے ہی کہیں شبہ پیدا ہوا، مولانا ہیں تو پوچھ لیں گے ان سے، کیا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے اس طرح میں نے سنا ہے، فوراً آپ نے تحقیق کر لی۔ اب ضروری نہیں کہ کتاب، لیکن آپ نے پوچھ لیا اور مطمئن ہے، امانت دار ہے، اگر پڑھا لکھا ہے تو گویا آپ نے اپنی ذمہ داری نبھا دی۔ اب آپ کے پاس صحیح علم آ گیا۔ جناب عبد الحسین عبد العظیم حسنی، اگر آپ گئے ہوں گے تہران، رے کے شہر میں، ایک عظیم شخصیت ہیں۔ ان کا ایک واقعہ ہے زندگی میں کہ ایک دن امام معصوم کی خدمت میں آئے، جبکہ خود صحابی تھے، امام کے تربیت یافتہ تھے، عالم تھے، مجتہد تھے، محدث تھے۔ آئے اور آنے کے بعد کہا، آقا میں اپنے عقائد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خاص طور سے ہمارا جوان طبقہ سنیں، میں بھی انہی میں سے ایک ہوں، میں بھی انہی کا بھائی ہوں، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ صحیح بات، کوئی ہماری کمیٹی کا اگر ہے تو جدا نہیں ہے۔ میں نقل کر رہا ہوں اس واقعے کو بہت سمجھ بوجھ کر کے، اور چاہتا ہوں کہ اس کو سمجھا جائے۔ کوئی ضرورت نہیں تھی جناب شاہ عبد العظیم حسنی کو، وہ خود حدیث پر کنٹرول رکھتے تھے، خود محدث تھے، خود معارف اہل بیت سے واقف تھے، خود عالم تھے، مگر امام معصوم کی خدمت میں پہنچے، آقا میں اپنا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے کہ میں صحیح عقیدے پر ہوں کہ نہیں۔ اللہ ایک ہے، انبیاء 1,24,000 ہیں، اللہ کا کوئی شریک
نہیں ہیں، محمد آخری رسول ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، قرآن ان کے اوپر نازل ہوئی اور یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ امام 12 ہیں، معصومین 14 ہیں، سارے عقائد اصول دین سے جو مربوط ہے سب بتایا۔ امام نے سب سنا اور کہا عبدالعظیم تم صحیح ہو، یہی وہ عقائد ہیں کہ جسے ہمارے گھرانے نے پہنچایا ہے۔ اگر اس زمانے میں شاہ عبدالعظیم حسنی نے یہ سنت قائم کی کہ اپنے امام کے سامنے حاضر ہو کر کے اپنے عقائد کو پیش کیا، تو آج بھی ضرورت ہے کہ پڑھے لکھے عالم مجتہد جو بھی آپ کو ملے، جس کے علم سے آپ مطمئن ہو اور پڑھا لکھا ہو، امانت دار ہو، جائیے اور جانے کے بعد کہیے یہ میرا عقیدہ ہے، کیا میں درست عقیدے پر ہوں؟ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، کیا میں درست عقیدے پر ہوں؟ اگر وہ تائید کرے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور اگر کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو آپ پریشان نہ ہوئیے، بحث نہ کیجئے۔ آپ کو یہ اجازت ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں مولانا کیوں نہیں صحیح ہے، آپ ہم کو سمجھا دیجئے۔ بہت سادہ سی بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شیعہ طبقہ تھا واقعاً کہ نہیں لڑتا تھا۔ کیوں نہیں لڑتا تھا؟ اس لیے کہ ایک ہمارے یہاں بڑا قیمتی موتی تھا، جب تک دنیا نے نہیں پہچانا تھا بہت اچھے مزے سے گزاری ہم لوگوں نے۔ اس موتی کا کیا نام ہے جناب؟ اجتہاد، مرجعیت۔ جس دن سے سامراج نے اسے پہچانا اور نجف کی سرزمین میں پہچانا کہ جب فتویٰ تمباکو کا فتویٰ جو مشہور ہے آغا بزرگ شیرازی کا، جب انہوں نے فتویٰ دیا تو اس فتوے کے بعد انگلینڈ کی حکومت جو گریٹ برطانیہ کا خواب دیکھ رہے تھے، اور کیا بھی انہوں نے حکومت دنیا بھر میں، تب انہوں نے پہچانا کہ اگر دنیا میں کہیں زندہ اسلام پایا جاتا ہے، توجہ چاہوں گا، اگر دنیا میں کہیں زندہ اسلام پایا جاتا ہے کہ جو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں، تو وہ کہیں دنیا میں نہیں، کتنے ہی ملک بنا لیں، توجہ چاہوں گا، کتنے ہی ملک بنا لیں، وہ ایک ہی ہے جس کا سرا نجف اور کربلا سے ملتا ہے۔ اگر ہم ان کو زیر کر لیں، مغلوب کر لیں، تو پھر ہمارے اوپر یہ کبھی حکومت نہیں کر سکتے۔ لہذا اسی وقت سے سازشیں شروع ہو گئیں، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا مرجعیت کے خلاف، اور اب وہ دن آیا کہ مرجعیت کے خلاف کیا کیا ہونے لگا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ کبھی آنا چاہیے، یہ تاریخ بھی آنا چاہیے۔ جب امام کی معرفت کی، ہم تو خوجہ مسجد میں یہی بول رہے تھے، لیکن وہاں کچھ اور کہا، وقت نہیں تھا، 5 مجلسوں میں کہاں تک سمیٹ سکتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں خوش قسمت ہیں ہم یہاں کے اوپر، شاید پرانی راہ و رسم کی وجہ سے اتنی ساری باتیں اتنے آسانی سے ہو گئی، وہاں تو ہم کر ہی نہیں پاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجمع اتنی دور بیٹھا ہوا ہے، بڑی مسجد ہے، ممبر اونچا ہے، تو رابطہ نہیں ہو پاتا، مگر یہاں تھوڑا سا نزدیک ہے، قربت ہے۔ یہ قربت بہت بڑی چیز ہے، یہ قربت ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ ہم سے نہ بھاگیے، ہم سے بھاگیں گے تو پریشان ہوں گے، یہ بتا دوں آپ کو۔ ہم سے بھاگنے ہوتا ہے کہ علماء سے نہ بھاگے، ہم تو طالب علم ہیں، میں تعبیر کر رہا ہوں، گرمی زیادہ ہے، بہرحال پسینہ بھی ہو رہا ہے، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اور نمبر 2، عالم سے رابطہ رکھنا چاہیے جب تک زندہ ہے۔ نمبر 3، اور میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، نمبر 3، قرآن مجید۔ قرآن مجید پڑھنا آتا ہے بہت اچھا، تلاوت کریں، 5 آیتیں، 10 آیتیں، 1 صفحہ، 2 صفحہ۔ پہلے ہمارے یہاں لکھنؤ میں بڑی اچھی عادت تھی، اس کو ممبر سے بھی ہم نے کہا، کیونکہ اچھی بات کو کہنا چاہیے۔ لکھنؤ میں بہت اچھی سنت تھی
کہ جب انتقال ہو جاتا تھا تو مدرسے کے طلباء کو بلا کر کے قرآن خوانی ہوتی تھی. اب وہ مشکل پیدا ہو گئی ہے کہ قرآن پڑھنا ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، کیونکہ بھائی لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہے اور مدرسے میں طلباء بھی کم ہیں. کون بلائے، کون بٹھائے، کون پڑھائے؟ جبکہ کلچر ہمارا، بھائی ہم لوگ قرآن خوانی کرتے تھے، مجلس کرتے تھے، یہی تو کرتے ہیں ہم لوگ. کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ؟ مجلس تو ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خدا اور بڑھائے، لیکن وہ دوسرا کیوں چھوڑ دیا ہم نے؟ لیکن بمبئی میں یہ خاصیت ہے، اس کو کہنا چاہیے، کم سے کم ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کے دورے یہاں ہوتے ہیں. خدا کرے اس میں اور برکت پیدا ہو. یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ نہ سوچی، بعض لوگ عجیب و غریب انداز سے کہتے یہ کیا ہوا، برکت کے لیے اپنی دکان میں بلا لیا، قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر میں بلے. اما قرآن پڑھا جا رہا ہے، کچھ اور نہیں ہے، قرآن کی آواز سنائی دے رہی ہے. اگر ہمیں پڑھنا آتا ہے تو کیا اچھا، اور اگر نہیں آتا تو کم سے کم دوسرے کو بلا کر کے پڑھا رہے ہیں تو یہ باعث برکت ہے. حدیث میں ہے کہ اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن پڑھو، اور اگر نہیں پڑھنا آتا ہے تو باوضو ہو کر کے قرآن مجید کو سامنے رکھ کر کے دیکھو، اور اگر آنکھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی اندھا ہو، اگر آنکھ نہیں ہے تو باوضو ہو کر کے قرآن مجید کے حروف کو مس کرو. یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے. وہ تو خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو اس قرآن مجید کو سمجھتے ہیں. اصل تو یہی ہے، تلاوت، تلاوت کے بعد سمجھنا. ٹھیک ہے، میں جاہل آدمی ہوں، نادان، نہیں سمجھتا ہوں، لیکن قرآن مجید باوضو اٹھا تو سکتا ہوں، اٹھا کے سینے سے تو لگا سکتا ہوں. اس بچے سے، اس طالب علم سے کہہ سکتا ہوں میرے لیے 4 آیتیں پڑھ دو، بیٹی سے کہہ دیں، بیٹے سے کہہ دیں. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ بہت اہم چیز ہے. آج شب ولادت ہے اور تھوڑا بہت امام کاظم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو بھی ہونا چاہیے. بس میں آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہوئے، آپ کے زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا. امام کے سامنے کیسے پیدا ہوا، فلسفہ بھی سمجھ لیجئے، اور اگر فرقے کہیں ہوں تو ذرا تہ میں اتریے، اس لیے کہ مجلس ہمیں بھائی صاحب شعور دیتی. اگر مجلس شعور نہ دے سکے تو پھر مجلس میں آنے کا فائدہ ہی کیا؟ چھٹے امام کی شہادت ہوئی، اور جو وکیل صاحب تھے آپ کے، زیادہ نہیں 40,000 دینار ظاہراً تھے، سونے کے سکے. انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ 7ویں امام ان کے نائب ہیں تو اب ان کو دینا پڑے گا. تو آپس میں اکا دکا لوگ تھے، ان کے ہم مزاج، ہم خیال، اور مل جائیں گے، ہمیشہ بھی رہیں گے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے. ان کو پٹایا اور کہا کہ انکار ہی کر دو. وہ پردے غیب میں گئے، ان کی شہادت نہیں ہوئی ہے، وہ پردے میں گئے. مگر ڈر تھا کہ ایک صحابی ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، اور اس کی مان بہت ہے، اس کے علم کا لوگ لوہا مانتے ہیں، اس کا کردار، لہذا چلو ان سے ملا جائے، ان کو پٹایا جائے. یہ سب آئے، فتحیہ ایک فرقہ تھا، یہ لوگ آئے اور آنے کے بعد ان سے ملے، اور مل کر کے ان کے سامنے 10,000 سکے اسی میں کے رکھ دیے کہ اسے آپ لے لیجئے، اور کچھ بس کہیے نہیں، آپ ہم لوگ جو کچھ کرنے، یعنی آپ خاموش رہیے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں حق سکوت. زبابندی ہے کہ نہیں؟
ملک کے حالات آپ کو پتہ ہی ہیں. خاموشی کے پیسے لے لیجئے کہ آپ چپ رہیے، کچھ کہیے گا نہیں. آپ دیکھیے ایک شخص ایک یہ کافی ہے. بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے حق کے لیے، ہمیشہ ایک رہا ہے. انہوں نے کہا یہ ناممکن ہے کہ میں عالم ہوتے ہوئے جب دین کو میری ضرورت ہو تو میں خاموش ہو جاؤں، میری جان چلی جائے، میری عزت لٹ جائے، میرے ناموس پر حملہ ہو، میرا گھر گرا دیا جائے، سب منظور ہے، مگر یہ میں گمراہی اپنی آنکھوں کے سامنے پھیلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. اور وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دنیا دار لوگ ہیں. اس وقت اگر کوئی چھٹے امام کا نمائندہ ہے، نائب ہے، تو وہ ساتویں امام موسی کاظم ہیں. انہوں نے سب کو بتایا، جہاں تک بات ہو، جو ہدایت والے تھے فوراً آ گئے. بھائی یہ وکیل تھا، پہلے امام کا معتبر تھا، تو سب گمراہ ہو جاتے کہ نہیں. مگر جیسے ہی وہ شخص اٹھا، ایسے ہی موقع پر کہا گیا ہے علماء سے کہ جب بدعتیں ظاہر ہوں تو عالم کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے، ورنہ اس کو بھی وہیں رکھا جائے گا جس نے گمراہی پھیلائی ہے. توجہ چاہوں گا میں آپ کی. تو یہ واقعہ امام کے زمانے میں ہوا. امام کے لیے بڑی چنوتیاں تھیں، بڑے چیلنجز تھے، مگر آپ نے بڑے ہی پرسکون انداز سے اپنے کردار کے ذریعے سے، کیونکہ گھٹن کا ماحول تھا، بیان نہیں کر سکتے تھے آپ کچھ. آپ شاگردوں کی پرورش ایسے نہیں کر سکتے تھے جیسے چھٹے امام نے آپ کے والد نے کیا تھا. تو آپ مسجد میں جایا کرتے تھے. تاریخ میں لکھا ہوا ہے بڑی پیاری آواز تھی امام کی. قرآن کو ایسے پڑھتے تھے کہ اطراف کے لوگ جمع ہو جاتے تھے، دوست دشمن سب، اور روتے تھے، گریا کرتے تھے سب امام کی تلاوت سن کر کے. اور روز امام کا یہ کام تھا، مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ، جتنا اس وقت قوت اور طاقت اور وقت کا تقاضا تھا، آپ بیٹھ کر کے تلاوت کرتے تھے، دعا پڑھتے تھے. اس طرح سے آپ اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے تھے. ایک صحابی ہے امام کا، احمد اس کا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام صادق کی شہادت کے بعد مجھے شک ہو گیا کہ آپ کے بڑے بیٹے ہیں عبداللہ امام ہیں یا امام کاظم. کہ یہ مجھے شک طاری ہو گیا. دیکھیے ہر ایک کا ذہن یکساں تو نہیں ہوتا نا، ہر ایک کی معرفت یکساں نہیں ہوتی، ہر ایک کا علم ایک جیسا نہیں ہوتا ہے نا، کم و زیادہ تو ہوتا ہی ہے. یہ کہتے ہیں مجھے شک ہو گیا کہ چھٹے امام کے بعد ان کا اصلی نائب کون ہے. کہ اسی عالم میں رات میں اپنے کمرے میں سویا. شک کیا ہے؟ امام کون ہے. اسی گھر میں شک ہے، باہر نہیں. 2 بیٹے ہیں کہ یہ ہیں یا یہ ہیں. کل میں سو گیا، نماز صبح کا وقت تھوڑا سا گزر گیا. میں نے کیا محسوس کیا کہ جیسے مجھے کوئی آواز دے رہا ہے، کہہ رہا احمد ایسے ہی ہمارے شیعہ ہوتے ہیں کہ نماز کا وقت گزر جائے. کہ اب جو آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا خود مصعب بن جعفر امام کاظم کھڑے ہوئے کمرے کے اندر. دیکھا خود امام کمرے کے اندر کھڑے ہوئے. کہ میں فوراً مؤدب ہو کر کے بیٹھ گیا. آقا شرمندہ ہوں. کہ اسی وقت امام نے مجھے ایسی جگہ پہنچایا کہ میں نے کہا آقا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ کربلا ہے.
تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسری جگہ میں نے کہا آقا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ میرے جد امیر المومنین علی بن ابی طالب کا حرم ہے. توجہ چاہوں گا میں آپ کی. کچھ دیر کے بعد مسجد کوفہ کمرے کی بات ہو رہی ہے اور کہاں پہنچے؟ حرم امام حسین علیہ السلام. پھر کہاں؟ حرم امیر اس کے بعد جناب مسجد کوفہ. اس کے بعد امام نے کہا گھر جانا چاہتے ہو؟ قسم خدا کی یہ زیارت ضائع نہیں ہوگی، یا حسین حسین ضائع نہیں ہوگا. ہو تو احمد کی طرح سے کوئی کچھ رہے ہوں گے تبھی تو امام آ گئے خود ہی نکالنے کے لیے. کہا گھر جانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. پھر امام نے ایک اور جملہ کہا اس کے علاوہ بھی اور نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا آقا اپنے اوپر میں نے ظلم کیا، مجھے یقین ہو گیا آپ ہی امام ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بس ارباب مجلس میں نے بہت زحمت دی آپ کو. شب جمعہ بھی ہے، شب زیارت امام حسین السلام بھی ہے، اور امام کاظم السلام کی ولادت اس کے مناسبت میرے عزیزو 7ویں امام کی زندگی تقریباً ٹوٹل 55 سال ہے، اور بیشتر زندگی آپ کی قید خانے میں گزری ہے، اور ہمیشہ ستائے گئے. جبکہ حکومت کو شرمندگی ہوتی تھی، پروف نہیں کر پاتا تھا وہ. اس کے بعد اپنے کارندوں سے کہتا تھا کہ جا کے معافی مانگ لو، مدینے پہنچا دو. اس کے بعد پھر مدینے سے واپس. ہارون رشید کے بارے میں جس نے آپ کو قتل کیا ہے، اس کے بارے میں ہے کہ حج پہ گیا، حج سے مدینے آیا، اور آنے کے بعد کہا جا کے دیکھو کہ موسیٰ بن جعفر کہاں ہے، موسیٰ کاظم کہاں ہے. ظاہر وہ کوئی احترام تو کرتے نہیں تھے. اس کے سپاہی آئے، پتہ چلا کہ گھر نہیں ہے. معلوم کیا، پتہ چلا روضہ رسول پر ہے، مدینے میں اپنے جد کے روضے پر ہے. امام حالت نماز میں تھے، اور بے جرم خطا امام کو وہاں سے گرفتار کر کے ہارون کے پاس لایا گیا، اور محمل تیار کی گئی. ایک محمل بصرے کی طرف، عراق کا ایک شہر، اور ایک محمل بغداد کی طرف، تاکہ اگر کوئی مزاحمت بھی کرنا چاہے تو سمجھ نہ سکے اور سپاہیوں کو موقع مل جائے. بصرہ تقریباً امام 1 مہینے 20 دن میں پہنچے ہیں، اونٹ سے امام کو 1 مہینے 20 دن. یہاں ہارون رشید کا پھپھیرا یا چچیرا بھائی عیسیٰ گورنر تھا. سخت خط لکھا ہارون نے کہ موسیٰ بن جعفر آ رہے ہیں، ان کو قید کرو، اور جتنا سختی کر سکتے ہو کرو. 2-3 دن تو اس نے امام کو دیکھا، پھر اس نے سوچا اتنا نیک نفس آدمی صبح سے شام تک سوائے عبادت اور دن میں روزے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، سازش نام کی کوئی چیز ہم کو نہیں دکھائی دیتی. اس نے فوراً ہارون رشید کو خط لکھا، کہا جو کچھ آپ نے مجھ سے تقاضا کیا ہے میں نے اس کے مطابق ان کے اوپر سختی کی، لیکن میں نے دیکھا وہ راتوں میں اتنی عبادت کرتے ہیں کہ موقع نہیں دیتے، دن میں روزہ رکھتے ہیں، اور ایسے کردار کے مالک ہیں کہ سجدے میں اگر صبح فجر کے وقت سر رکھتے ہیں تو زوال کے وقت، ظہر کی اذان کے وقت اٹھاتے ہیں. میں ان کے خون سے
اپنے دامن کو آلودہ نہیں کر سکتا. یا تو تم انہیں ہم سے واپس لے لو، اور نہیں تو پھر میں خود ہی ان کو آزاد کر دوں گا. ہارون فوراً سمجھ گیا کہ یہ قتل نہیں کر سکتا. فوراً وہاں سے بغداد منتقل کیا. فضل بن ربی ظاہراً اس کے زندان میں فضل نے بھی پہلے سختی کی، اس کے بعد وہ شیعت کی طرف مائل ہو گئے. امام کو دیکھ کر کے وہ شیعہ ہو گیا. جیسے ہی پتہ چلا اس کو تازیانے مارے، اور امام کو وہاں سے ایک ایسے قسی القلب قصاب صفت کہ جو مسلمان بھی نہیں تھا، زندی ابن شاہق کر کے شخص تھا، ظاہراً یہودی تھا یا کوئی اور مذہب تھا، مسلمان نہیں تھا، اس کے حوالے کیا. توجہ چاہوں گا، بس میں نے آپ کو زحمت دی ہے، چند منٹ اور. اس نے بڑی سختی کی امام کے اوپر، بدن آپ کا بالکل گھل گیا، بدن میں آپ کے کچھ نہیں تھا. ایک دن خود یہ زندان بان، یہ شاہق اور ہارون کا ایک جاسوس آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ ہارون نے پیغام پہنچایا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ آپ یہاں ہمارے یہاں کچھ دن آپ اور بسر کر لیں، زیادہ دن آپ، اگر کوئی آپ کی تمنا ہو، کوئی خواہش ہو. توجہ چاہوں گا میں آپ کی. امام نے کہا کہ ہارون سے جا کے کہہ دینا، اتنا کہہ دینا، توجہ چاہوں گا، اتنا جا کے کہہ دینا کہ میرے سختی کے دن گزر رہے ہیں. ہر دن جب گزرتا ہے تو میرے سختی کے دن بھی گزرتے ہیں، اور تیرا خوشی کا ایک دن گزرتا ہے. یاد رکھ، بہت جلد ہم دونوں ایک جگہ جمع ہوں گے کہ اس دن تجھے شرمندگی ہوگی. توجہ چاہوں گا. بس ایک دن ایک امام کا چاہنے والا بہت خفیہ طریقے سے پہنچا کہ امام کی زیارت کر سکے. اس جیلر سے اس کی آشنائی تھی. اس سے کہا کہ میں آیا ہوں ایک مقصد سے. اس نے کہا میں سمجھ گیا تمہارا مقصد کیا ہے. وہ ذرا سا ڈرا کہ کہیں ایسا نہ ہو. کہا نہیں نہیں، تم گھبراؤ نہیں، ابھی کچھ آدمی ہیں حکومت کے، وہ چلے جائیں تو پھر میں تم کو بلاتا ہوں. وہ جب جاسوس چلے گئے تو اس صحابی کو، امام کے چاہنے والے کو، اس جیلر نے بلایا. کہا تم اپنے امام کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا ہاں. ہاتھ پکڑ کر کے لے کے گیا. ایک روزن تھا، ایک ہول تاق کہ جس سے اندر روشنی زندان میں تھوڑی سی جاتی تھی. کہا دیکھو تمہارا امام. یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے نظر اندر ڈالی تو مجھے کچھ نہیں دکھائی دیا. تو میں نے کہا کہ کہاں ہمارے امام کہاں ہیں؟ کہا دیکھو غور سے دیکھو. کہا جو میں نے دیکھا تو دیکھا ایک سفید چادر پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ یہاں تو ایک سفید چادر ہے، یہاں کچھ ہے. کہا وہی تمہارا امام. بدن اس قدر کھل گیا تھا، اور اس پر بھی ہاتھ اور پیر میں لوہے کی زنجیریں پڑی ہوئی تھی. امام کو زہر دیا گیا. زندان میں کوئی نہیں تھا. لاغر امام، کمزور امام. اور زہر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جب زہر کا اثر ہوتا ہے تو پیاس کا غلبہ بڑھتا جاتا ہے. صاحب اتنا کمزور امام پانی
اٹھا بھی نہیں سکتے تھے، کوئی پانی دینے والا بھی نہیں تھا، اس لیے کہ ہارون چاہتا تھا تڑپ تڑپ کے انتقال ہو۔ ارباب ازا امام کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ جانتے ہیں اس قدر انتقام کے جذبے سے یہ بھڑک رہا تھا، ہارون اس قدر ظالم تھا کہ اس نے امام کے لاشے کو جسر بغداد یعنی بغداد کے پل کے اوپر جا کے رکھوا دیا، اور اس کے بعد اپنے منادیوں سے کہا کہ جاؤ ندا دو، کہو یہ ہاذا امام الرفضہ، یہ رافضیوں کا امام ہے، وہ دنیا سے گزر گئے ہیں، آ کے دیکھ لو۔ ارباب اعضاء بعض شیعوں کو جب پتہ چلا، دور دراز کے علاقے میں رہتے تھے، وہ سب دوڑے ہوئے آئے ان سپاہیوں سے امام کا لاشا لیا، امام کا جنازہ لیا، مگر بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تو سنا تھا کہ ہمارا امام بڑا کمزور ہو گیا تھا، مگر اتنا وزن کیسے ہے؟ اب جو چادر ہٹا کے دیکھی تو امام کے جنازے میں ویسے ہی وہ زنجیر، ویسے ہی وہ ہتھکڑیاں موجود تھی۔ میں اتنا ضرور کہوں گا، میرے آقا، میرے مولا، آپ کو آپ کے چاہنے والوں نے عزت سے لے جا کے کاظمین میں دفن تو کر دیا، ذرا کربلا میں آئیے، ہمارا امام اکیلا کھڑا ہوا ہے۔ بابا سید سجاد کو معاف کرنا بابا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، بابا میں آپ کو دفن نہیں کر سکتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگارہ ہماری اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما، پروردگارہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر دے، پروردگارہ دین کی معرفت عنایت فرما، ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، پروردگارہ جو لوگ بیمار ہیں، خصوصاً جن لوگوں نے سفارش کی ہے، پروردگارہ جہاں کہیں بھی مومنین مومنات میں سے بیمار ہوں، ان کو اہل بیت کے طفیل میں، ائمہ اطہار کے صدقے میں، کربلا کے شہداء کے صدقے میں جلد سے جلد شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔